أبا عبد الله يا أبا عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد. ہمارے وہ دوست جو باہر بیٹھے ہوئے اگر مزاج معلیٰ پر گرانا گزرے تو فرش اعضا پر آ جائیں، اور جو فرش اعضا پر ہیں وہ تھوڑے ممبر کے قریب آ جائیں تاکہ آپ کے ساتھ میرا ارتباط قائم ہو سکے. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. بعض چیزیں سمبولک ہوتی ہیں اور وہ ہمارے رویوں کو ظاہر کرتی ہیں. یہ جو درمیان کا فصل ہے نا، یہ یہاں پر فزیکلی صحیح ہے لیکن قلبی طور پر ہمارے درمیان بالکل فاصلہ نہ ہو، اس لیے کہ ہم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی لڑی میں پیروئے ہوئے ہیں. اس تسبیح کا ہر نگینہ منفرد ہے مگر ہر ایک شخص ایک ریشے کے ساتھ مربوط ہے، وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر. حمد پروردگار عالم کی کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت سے متمسک ہیں. اس دعا کو اکثر اپنی زبان پر جاری کیا کرے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام. نہ فقط غدیر کے دن بلکہ جب جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر سن کر دل میں ٹھنڈک کا احساس کریں، اس دعا کو زبان پر جاری کیا کریں کہ اے خدا تیری حمد ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہیں دیا جو علی سے دور ہیں. 1400 سال کے فاصلے کے باوجود مجھے ان لوگوں میں سے قرار دیا جو علی ابن ابی طالب سے اپنے دل کو جوڑے ہوئے ہیں. اور ائمہ نے مجھ سے اور آپ سے بدنی قربت سے زیادہ قلبی قربت کو طلب کیا ہے. زیارت میں اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قلبی لقلبکم سلم. میرا دل آپ کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چاہے آپ شرق میں رہیں غرب میں رہیں، لا شرقیہ لا غربیہ. آپ کا دل اگر ان کے ساتھ جڑ گیا نا تو یہ بھی اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور اس دنیا میں بھی کامیابی ہے. لہٰذا اس موضوع کو جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عنوان سخن ہے کربلا اور امام زمان.
وہ شخص کے جو کربلا کو 61 ہجری کا ایک سانحہ سمجھتا ہو، وہ شخص جو کربلا کو 61 ہجری کا فقط ایک واقعہ سمجھتا ہو، اس کی دید کچھ اور ہے۔ روز عاشورہ 61 ہجری کو ایک واقعہ ہوا جو چند گھنٹوں پر محیط تھا، جو تمام ہو گیا۔ اب وہ جب امام زمان علیہ السلام کا ربط کربلا سے دے گا تو وہ امام زمان علیہ السلام کو فقط ایک عزادار سمجھے گا۔ توجہ رکھیے گا، فقط ایک عزادار۔ وہ بھی عزادار کون سا؟ کہ جو گریہ کرے، جو سیاہپوشی اختیار کرے، جو یاد میں تڑپے، مگر جس لیے وہ قربانی دی گئی تھی اس قربانی کے ادامے کی طرف توجہ نہ دے۔ لیکن وہ شخص کہ جو کربلا کے واقعے کو 61 ہجری میں محدود نہ کرے بلکہ اپنی توجہات کو حضرت آدم تک لے کر جائے، کہ جب آدم علیہ السلام سے دعا کروائی گئی اور آدم نے دعا کی کہ پروردگار تو حمید ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو بلند و بالا ہے، تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ، تو فاطر السماوات ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو احسان کرنے والا ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو دائم الاحسان و قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ۔ اب یہاں سے اگر کربلا کو دیکھیں گے نا تو کربلا آپ کو آدم علیہ السلام کی دعا میں نظر آئے گی۔ کربلا آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو گوسفند آیا تھا آپ کو وہاں نظر آئے گی۔ کربلا آپ کو کشتی نوح میں نظر آئے گی۔ کربلا آپ کو عیسیٰ اور موسیٰ کی زندگی میں نظر آئے گی۔ کربلا آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آئے گی۔ کربلا آپ کو علی مرتضیٰ کی حیات طیبہ میں نظر آئے گی، کیونکہ سب کربلا کے لیے آمادگی کر رہے ہیں نا۔ اور پھر کربلا کا اوج جو 61 ہجری میں سید الشہداء علیہ السلام کے ذریعے ہوا کہ جب آپ چند نفوس کو لے کر میدان کربلا میں وارد ہوئے اور ان لوگوں نے ایسی وفاداری کا ثبوت دیا کہ لبھائے حسین سے یہ نکلا کہ نہ میں نے ایسے اپنے پہلوں کے پاس دیکھے تھے نہ اپنے بزرگوں کے پاس دیکھے تھے جیسے اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں۔ اگر یہ کون سے لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے؟ عام لوگ تھے یہ؟ حبیب، جان، حر، مسلم بن اوسجا، ظہور خیل، یہ کون لوگ تھے آغا؟ یہ اپنے امام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ کربلا اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ایک دید میں نے آپ کو بتا دی، دوسری فکر کیا ہے کہ امام زمان منتقم کربلا ہیں۔ یہ ہر شیعہ کی نظر ہے نا۔ ہم جب دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ عین الطالب بدم المقتول بکربلا۔ کہاں ہے کربلا والوں کے خون کا انتقام لینے والا؟ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا جب مولا آئیں گے تو اپنا تعارف کیا کرائیں گے؟ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہہ رہے میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، بلکہ کہہ رہے میرے جد حسین کو پیاسا قتل کیا گیا۔ بہت گہرا ربط ہے آقا امام زمان کے ساتھ۔ یہ ربط بنا کیسے؟ یہ ربط ایسے بنے گا کہ جب ہم کربلا کے واقعے کو ائمہ کی نہضت کا، ائمہ کی تحریک کا، ائمہ کی سیرت کا ایک ایسا باب دیکھیں کہ جس کے اندر ادامہ ہے، جس کے اندر تسلسل ہے۔ کیسا تسلسل؟ بہت سارے خطبہ آپ کو اپنے مزاج کے مطابق بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت کا اعلان کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو فراموش کر دیا۔ کیسے فراموش کیا؟ کتنے دنوں بعد فراموش کیا؟ 18 ذی الحجہ کا یہ واقعہ ہے۔ 28 صفر کو سرکار کی رخصت ہے اور لوگ علی ابن ابی طالب کو بھول چکے ہیں۔ کتنے دنوں میں آگا؟ کتنا عرصہ گزرا ہے؟ آپ میں سے جو کل کی مجلس میں تھے میں نے بیان کیا تھا کہ اگر غدیر کو نہ بھلایا جاتا تو عاشورہ جیسا خونین واقعہ نہ ہوتا، اور یہ میں نے نہیں
میرے اور آپ کے آقا اور مولا امام علی ابن موسی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے. بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لوگ بھول گئے امیر المومنین کو. اچھا جب غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا نا، آغا قصیدہ پڑھنے والے تھے، بقن بقن کہنے والے تھے، لیکن ولایت کے اس مفہوم کو جس کو سلمان سمجھ رہے تھے، جس کو مرداد سمجھ رہے تھے، جس کو ابو ذر سمجھ رہے تھے، جس کو عمار سمجھ رہے تھے، جانتے ہیں یہ کون سے اصحاب ہیں؟ جنت مشتاق ہے، جنت کے مشتاق ہیں ہم سب، پوری امت، لیکن جنت رسول کے ان 4 صحابیوں کی مشتاق ہے جن کو سلمان اور مرداد اور ابو ذر اور عمار کہا جاتا ہے. اور یہ 4 کے 4 وہ ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کے شیعہ کہے جاتے ہیں. اب یہ جو ولایت کا مفہوم سمجھ رہے تھے نا، وہ ولایت کا مفہوم کیا تھا جو آج ہم اپنے منابر سے بڑی آسانی سے ان کی بدولت بیان کر دیتے ہیں. اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی، ان کی مشقتیں نہ ہوتی، ان کی زحمات نہ ہوتی، تو آج میں اور آپ ولایت امیر المومنین کو اس انداز سے بیان نہ کر پاتے. آگا اور آیت نے بھی اسی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ کیا ہے. من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا. فمنہم من قضى نحبہ. کچھ تو اپنی نظر پوری کر کے گزر گئے، راہ خدا میں شہادت کو انہوں نے پا لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اور کچھ حالت انتظار میں ہیں. اور یہ کیسا انتظار کرے ماما؟ بدلو تبدیلا. لیکن ان کو کوئی چیز تبدیل نہیں کرتی، کوئی شے ان کے مزاج کے اندر فرق نہیں لے کر آتی. یہ جب کربلا میں ہر کا واقعہ سنتے ہیں نا تو توبہ کر کے اپنے زمانے کے حسین یعنی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں آ کر اظہار بیعت کرتے ہیں کہ مولا معکم معکم لا مع عدوکم. مولا میں تو آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں. یہ ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا رابطہ. کا یہ جو کربلا کو اتنا یاد کرنے کی تاکید کی گئی نا، معصومین علیہ السلام کی روایات دیکھیے. کیا اہتمام کیا جاتا تھا معصومین علیہ السلام کی طرف سے عاشورہ کے لیے؟ کیا اہتمام کیا جاتا تھا معصومین علیہ السلام کی طرف سے کربلا کے لیے؟ کس لیے؟ تاکہ لوگ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو افراد تھے وہ عام افراد نہیں تھے. ہر زمانے کی امت کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ایسے ہی کمیٹڈ ہونا چاہیے جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ چند افراد تھے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ائمہ معصومین علیہ السلام کے ادوار میں چند ایک ایسے اصحاب گزرے ہیں. مثلا امیر المومنین علیہ السلام کی اصحاب میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیا، معمولی لوگ نہیں تھے. میثم تمار معمولی شخصیت تھی، ابو ذر کوئی معمولی شخص تھے، سلمان کوئی معمولی مقام رکھتے تھے، مرداد کسی عام آدمی کا نام نہیں آتا، جلیل القدر لوگ. مالی اعتبار سے دیکھیں تو میثم ایک خرما فروش ہے، اور اس خرمے کی پاکیزگی کو اگر آپ دیکھیں تو ایسے خرمے ہیں کہ علی جیسا امام میثم کی دکان پر بیٹھ کر میثم کی جگہ خرمے بیچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آقا یہ شخصیات کون تھیں؟ یہ افراد کون تھے؟ خرما فروش ہے نا میثم تمار. تمر کہتے ہیں کھجور کو، تمار لقب اس لیے پڑا کیونکہ خرما بیچا کرتے تھے، کھجور بیچا کرتے تھے. لیکن کتنی پاکیزگی تھی ان خرموں میں کہ علی جیسا امام بیٹھ کر خرمے کو فروش کرے. جانتے کیسے متصل تھے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ؟ کیسا دل جوڑ دیا تھا علی کے ساتھ. علی بشارت دے رہے کہ تمہیں اس درخت پر لٹکایا جائے گا. میثم 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ رہے کہ علی کی محبت میں دار پر لٹکایا جائے گا. اب آپ ذرا شمار کیجئے امام حسین، یہ میثم، یہ سلمان، یہ ابو ذر کہ جن کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں علی کی ولایت کی وجہ سے شہر بدر کر دیا گیا. جا کر جگہ جگہ امیر المومنین کے فضائل بیان کرنا، رسول کی سیرت کو بیان کرنا، رسول کے دور کو بیان کرنا. وہاں سے خط لکھا گیا، جناب یہ کیا بھیجا ہے؟ مدینہ سے نکال کر شام بھیج دیا گیا. جلیل القدر صحابی ہے. آغا لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ اصحاب کا تذکرہ نہیں کرتے. اصحاب کا تذکرہ کرنا بھی ہم سے سیکھا جائے کہ ابو ذر کا تذکرہ ہوتا کیسے ہے، ابو ذر کا ذکر کیا کیسے جاتا ہے.
شام میں جا کر گلی کوچوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا انا مدینۃ الام علی بابها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اب وہاں سے خط لکھا گیا کہ ارے جس پر میں نے پابندی لگوائی تھی اسی شخص کے مبلغ کو تم نے یہاں پر بھیج دیا جو ہر گلی کوچے میں رسول سے نقل کر کے ایک فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ آج بھی جبل عامل کے علماء، عاملی علماء جو آپ کے ہیں، وہ حضرت ابو ذر کی تبلیغ کی وجہ سے ایک پورا خطہ شیعہ ہوا کہ لبنان کے علماء کے جن پر آج بھی تشیع فخر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ حضرت ابو ذر کی تبلیغ کا نتیجہ تھا۔ یہ جو آپ فقہ کے باب میں شہید اول شہید ثانی کا نام سنتے ہیں نا آقا، لما کتاب آپ نے نام سنا ہوگا، طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جبل عامل حضرت ابو ذر نے آباد کیا تھا۔ آباد یعنی کیا؟ لوگ تو پہلے بھی رہتے تھے، لیکن ہم ان بستیوں کو آباد نہیں کہتے جہاں علی کا ذکر نہ ہو، ہم ان آبادیوں کو آبادی نہیں مانتے جہاں ذکر حسین اور ذکر علی نہ ہو، ہم تو اس جگہ کو آبادی مانتے ہیں چاہے دو ہوں مگر علی کا ذکر کر رہے ہوں، کانوں میں علی کی صدا جائے، کانوں میں حسین کا ذکر جائے۔ ابو ذر نے جا کر آباد کر دیا، اور ایسا آباد کیا کہ اب اس کے بعد واپس بھیجے گئے، فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں۔ عمال آئے، حکومت کے کارندے آئے، دروازے پر دستک دی، حضرت ابو ذر نے دروازہ کھولا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ اپنی منت کو پورا کر چکے آقا، کچھ نے اپنے عہد کو پورا کر لیا ہے، کچھ انتظار میں ہیں۔ اب وہ جو انتظار میں ہے نا، مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ان انتظار والوں میں میں اور آپ بن جائیں۔ یہ ہے کربلا کو بیان کرنے کا سلیقہ اور طریقہ کہ میں اور آپ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ایسے ہی وابستہ ہوں جیسے کربلا والے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وابستہ تھے، جیسے کربلا والے اپنے زمانے کے ساتھ امام کے ساتھ وابستہ تھے۔ ابو ذر کے دروازے پر دستک ہوئی، آ رہا ہوں ولایت پر، لیکن سن لیجئے کہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے ولایت کو سمجھا۔ دستک ہوئی، ابو ذر نے دروازہ کھولا، کہا کیا ہوا؟ کہا یہ 3 تھیلیاں ہیں دینار سے بھری ہوئی، 300 دینار یا 3000 دینار ہم تمہارے لیے لے کر آئے۔ کہا کیوں؟ مقصد تو سمجھ گئے نا، حکومت کی طرف سے پیسے آ رہے ہیں نا، وجہ کیا ہوگی؟ ابو ذر سچ بولنا چھوڑ دے، اور آسان کر دوں، ابو ذر علی علی کرنا چھوڑ دے۔ ابو ذر نے کہا تم نے میری 2 اہانتیں کی ہیں، ایک نہیں 2۔ پہلی اہانت یہ کہ ابو ذر کو بکاؤ مال سمجھا، اور دوسری اہانت یہ کہ ابو ذر کی کم قیمت لگائی۔ آگا یہ چھوٹی بات نہیں، آگے کا جملہ سنیں تو سمجھ میں آئے گا۔ پہلی چیز کیا کہ ابو ذر کو بکاؤ سمجھا، دوسری چیز کیا، ابو ذر کو 3 تھیلیوں میں خریدنے آئے ہو۔ کہا ابو ذر قیمت بڑھاؤ، کہا دنیا اور مافیہ اگر لا کر ابو ذر کے قدموں میں ڈال دو نا، اپنے مولا کے ایک بال کے عوض ابو ذر سودا نہیں کرے گا۔ اور یہ کہہ کر میرے اور آپ کے آقا اور مولا علی ابن ابی طالب رونے لگے کہ جب ابو ذر نے یہ کہا تھا تو ابو ذر کے اوپر 3 دن کا فاقہ تھا، ابو ذر کے بچے 3 دن سے بھوکے تھے۔ آقا یہ ایسے پہنچی ہے شیعت، یہ ایسے افراد تھے۔ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ ابو ذر پر 3 دن کا فاقہ تھا، خود بھوکے ہو، بیوی بھوکی ہو، برداشت ہو جاتا ہے، بچے بھوکے تھے۔ ابو ذر نے سکوں کو ٹھکرا دیا، علی کو اختیار کر لیا۔ ہر دور میں کچھ لوگ رہے ایسے۔ کربلا کا خاصہ یہ ہے کہ کربلا میں ایک بڑی تعداد، کتنی بڑی تعداد، کتنی بڑی تعداد آگا، 72
100 150 بہت زیادہ جائیے مقاتل کی طرف 200. اتنی بڑی تعداد امام حسین کو میسر ہوئی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انی لا عارف ہو, میں نہیں جانتا کسی کے بھی ساتھیوں کو ان سے زیادہ اسکا, ان سے زیادہ اطیب, ان سے زیادہ باوفا. بہت محتاط گفتگو کر رہا ہوں. کتنی تعداد تھی آقا؟ امیر المومنین کے بعد انگشت شمار چند افراد. امام حسین کے بعد جو 72 آئے ہیں نا, ان 72 پر حسین ابن علی فخر کر رہے ہیں. اور جب حسین والے 72 ہو جائے نا تو آپ دیکھ لیجئے 1400 سال میں ان کا اثر زائل نہ ہوتا. اگر آج سارے عزادار مل کر کوئی حر سے الہام لے, کوئی حبیب سے الہام لے, کوئی جون سے الہام لے, کوئی فقیہ ہو تو حبیب سے سبق سیکھے, کوئی غلام ہو تو جون سے سبق سیکھے, کوئی تائب ہو تو حر سے سبق سیکھے, اور سارے عزادار مل کر اپنے زمانے کے امام کے لیے ایسے ہی وفادار ہو جائیں جیسے وہ 72 تھے, تو اگر آج میرے اور آپ کے زمانے کے امام کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے, یہ آنکھیں ان کی زیارت کریں, یہ کان ان کی سماعت کریں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ ربط ہے کربلا کا امام زمان کے ساتھ. کربلا نمونہ عمل ہے زندگی کے ہر شعبے کے لیے, نمونہ عمل ہے کربلا. امام حسین علیہ السلام نے کہا لکم فی اسوہ, تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ موجود ہے. لکم فی اسوہ, میری ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو برپال کیا, لیکن اس کربلا کا مقدمہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جنگ صفین ہو رہی ہے, جنگ جمل ہو رہی ہے, جنگ نہروان ہو رہی ہے. عباس علمدار علیہ السلام نے ایک مقام پر جنگ کی, روک لیا گیا. عباس کربلا نہیں ہے, آمادگی جاننے کہاں سے ہو رہی ہے؟ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی 8 محرم کو مفصل بیان کروں گا. کربلا کی آمادگی دیکھ رہے کہاں سے ہو رہی ہے؟ جنگ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے روکی تھی, کل آپ سے وعدہ کیا تھا اس کو مکمل کروں گا, اسی جنگ کو بڑھانے کے لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور بیدار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مولا علی علیہ السلام کی 3 جنگیں, جمل, صفین, نہروان. اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. شہادت کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام منصب پر آئے. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے لشکر تیار کیا, نخیلہ کی طرف چلے. معاملہ صلح کا ہوا. کیوں ہوا؟ امام حسن ابتداءً صلح نہیں کرنا چاہتے تھے, یہ تاریخ نے بڑی خیانت کی ہے. امام حسن کو صلح پسند کہا, امام حسین کو جنگ پسند کہا. اگر میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام نہ صلح پسند ہوتا ہے, امام نہ جنگ پسند ہوتا ہے, امام حق پسند ہوتا ہے. اگر موقع جنگ کا ہو تو امام جنگ کرتا ہے, اور اگر دین کا دفاع صلح کے ذریعے ہو تو امام صلح کرتا ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام الہی نمائندہ ہے, الہی نمائندہ ہے. اگر دین کا دفاع دعاؤں کے ذریعے ہو تو دعائیں پڑھ کے کرتا ہے. اگر دین کا دفاع عقائد بتا کر ہو تو عقائد بتاتا ہے. اگر دین کا دفاع فقہ بتا کر ہو تو فقہ بتاتا ہے. اگر دین کا دفاع ولی عہدی قبول کرنے میں ہو تو ولی عہدی قبول کرتا ہے. امام اللہ کے دین کو بچانے کے لیے مامور ہے, شریعت کو بچانے کے لیے مامور ہے. چاہے تلوار چلائے, چاہے بیٹھ کر قلم چلائے. اس کا تلوار چلانا بھی جہاد, اس کا قلم چلانا بھی جہاد, اس کی دعا اور مناجات بھی جہاد, اس کا فقہ بیان کرنا بھی جہاد, اس کا کلام بیان کرنا بھی جہاد, اس کا ولی عہدی قبول کرنا بھی جہاد. اور میں اپنی اس دعوے پر دلیل یہ رکھتا ہوں, اگر جہاد نہ ہوتا تو ہر امام کو شہید نہ کیا جاتا. جہادی ہے نا. یا علی نکلے امام حسن مجتبی علیہ السلام, نکلے امام حسن مجتبی. کس کے لیے نکلے آقا؟ مل کر بآواز بلند بولیے, جنگ کے لیے. کس کے لیے نکلے؟ لشکر کو تیار کیا, نخیلہ میں پڑاؤ ڈالا. وہاں سے سکوں کی جھنکار پر سرداروں نے
جو لشکر کے سردار تھے، قبائل کے سردار تھے، انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا. چند ایک لوگ بچے. تاریخ نے لکھا 5 قسم کے گروہ تھے امام حسن کے لشکر میں. دیکھیں کربلا کو بیان کر رہا ہوں، میں کربلا سے خارج نہیں ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ حضرت آدم سے لے کر ختم تک اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امیر المومنین تک اور امیر المومنین سے لے کر امام حسن تک، اگر آپ اس نہضت کو، اس تحریک کو سمجھیں گے تو کچھ کربلا سمجھ میں آئے گی. اگر آپ امام حسین علیہ السلام کو 2 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان سے سمجھنا چاہیں گے تو نہ حسینیت سمجھ میں آئے گی، نہ حسین ابن علی علیہ السلام کو سمجھ میں آئیں گے. اگر آپ کی نگاہیں محدود ہوں گی تو پھر آپ کو حسینیت سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ آپ تو فقط مقتل کھول کر 2 محرم سے مطالعہ کر رہے ہیں. اس کربلا کے لیے جو مقدمہ تیار کیا گیا وہ بھی تو دیکھیے. امام حسن علیہ السلام لشکر کا پڑاؤ ڈالتے ہیں روغیلہ پر، سرداروں کو خرید لیا جاتا ہے. 5 قسم کے لشکر تھے. اب میں اپنے جوان بچوں کے لیے تھوڑا آہستہ بولوں گا تاکہ یہ بات منتقل ہو جائے. کیوں امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی؟ یہ صلح کا مسئلہ ہمارے جوان اپنے ذہن میں رکھتے ہیں مگر اس کے متعلق سوال نہیں کرتے. ایک تو اول صلح کیا ہوتی ہے میں نے کل بتا دیا. صلح یعنی آتش بس، صلح یعنی سیز فائر، صلح یعنی موقتاً جنگ بندی. بڑے ہدف کو پانے کے لیے کچھ دیر کے لیے جنگ کو روکا جا رہا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لشکر کے سردار اکثر چلے گئے. اچھا کس قسم کا گروہ تھا؟ 5 قسم کے لوگ مورخین نے لکھے ہیں. پہلا گروہ جو اس تعصب میں آیا کہ دارالخلافہ کوفہ سے شام کیوں منتقل ہو گیا. دوسرا گروہ جو اس لیے آیا کہ پچھلی جنگوں میں امیر المومنین کی کچھ مال غنیمت ہاتھ نہیں آیا تھا، اب امید لگا کر آیا تھا کہ کچھ مال غنیمت ہاتھ آ جائے. تیسرا گروہ یہ وہ لشکر تھا کہ جس کو امام حسن سے کوئی محبت نہیں تھی بلکہ شام کے سردار سے لڑنے کے لیے آیا تھا، جن کو ہم خارجی کہتے ہیں. ان کو نہ امام حسن سے محبت تھی، نہ ان کا کوئی ہدف اسلامی تھا، ان کو صرف اس سے جنگ کرنی تھی. توجہ ہے آپ کی؟ پہلا گروہ جو دارالخلافہ کی وجہ سے آیا، دوسرا گروہ جو مال غنیمت بٹورنے آیا، تیسرا گروہ جو خارجیوں کا تھا، چوتھا گروہ جو بزدلوں کا تھا، جو صرف اس لیے آیا کہ لوگ ہمیں بعد میں تانے نہ دیں، پہلے سے ہی تیاری کر کے آیا کہ جب جنگ ہوگی پیچھے پیچھے رہیں گے، نام بھی آ جائے گا جنگ میں گئے تھے. اور یہ بات کوئی نئی تو ہے نہیں، یہ تو قدیم چلی آ رہی ہے کہ پیچھے رہ کر اپنا نام لکھوا لیں گے اور اس کے بعد آ کر اپنے ناموں کو اشتہار بناتے پھریں گے. چوتھا گروہ یہ تھا. پانچواں گروہ مختصر تعداد میں امام کے خالص شیعوں کا. 5 گروہوں کو سمجھ لیا آپ نے؟ امام حسن مجتبیٰ کے 5 گروہ کو بچوں نے سمجھا. 5 قسم کے گروہ پھر دوہرا رہا ہوں. پہلا گروہ دارالخلافہ کیوں منتقل ہوا. دوسرا گروہ مال غنیمت پچھلی جنگوں میں ہاتھ نہیں آیا، اب کچھ ہاتھ آئے. تیسرا گروہ کہ جن کو امام حسن سے کوئی محبت نہیں، صرف شام کے سردار سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. چوتھا گروہ جو پہلے ہی طے کر کے آیا تھا ہمیں جنگ نہیں کرنی، پیچھے رہ کر کچھ کریں گے، نام مجاہدین کی فہرست میں لے لیں گے، مساعدہ لیتے رہیں گے، نام بھی ہو جائے گا، مال بھی آ جائے گا، بے عزتی بھی نہیں ہوگی، تانے بھی نہیں ملیں گے. آخری گروہ کہ جو صرف امام کے خالص شیعوں کا تھا، انتہائی مختصر. اب آپ مجھے بتائیے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، اب ذرا حکمت عملی دیکھیے امام حسن مجتبیٰ کی. اگر ہمارے پاس ایک عبارت ہے اور بہت خوبصورت عبارت ہے، کہا کہ لو کان العقل رجلا یا لو کان العقل شخصا لکان الحسن. اگر عقل کسی مرد کی صورت میں مجسم ہو کر آتی نا تو اس عقل کا نام حسن ابن علی ہوتا. اگر عقل کسی شخص میں مجسم ہو کر آتی تو اس کا نام حسن ہوتا. توجہ ہے آپ کی؟ اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یہ 4 گروہ تجزیہ کیجئے. جو دارالخلافہ کی لالچ میں آیا ہے وہ جان دے گا، جو پہلے ہی مال غنیمت کے لیے آیا ہے وہ امام حسن کے لیے لڑے گا، جس کو امام حسن سے محبت ہی نہ ہو وہ صرف جنگ کرنے کے لیے آیا وہ امام حسن کا دفاع کرے گا، جو پہلے ہی بزدل ہو، طے کر آیا ہو کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، کیا ان کے بلبوتے پر جنگ ہوتی؟ آخر میں بچے چند ایک تعداد میں شیعہ، اور دشمن نے یہی منصوبہ بنایا تھا. دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ جب
حسن ابن علی ان مختصر تعداد میں اپنے خالص افراد کے ساتھ میدان میں آئیں گے، کیونکہ پہلے سے پروپیگنڈا کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے صلح کر لی ہے. جب یہ خالص تعداد میں جو کم افراد ہیں ان کے ساتھ میدان میں آئیں گے، ان کو بھی قتل کریں گے، ان کے چاہنے والوں کو بھی قتل کریں گے، تشیع کو وہی نابود کر دیں گے. اب کوئی مخالفت کرنے والا ہوگا ہی نہیں. جب امام حسن میدان میں جاتے تو کیا حسین ابن علی امام حسن کے ساتھ نہ ہوتے؟ امام حسن شہید ہوتے، امام حسین شہید ہوتے، جناب عباس شہید ہوتے، چند ایک شیعہ شہید ہوتے. کربلا تک تو نوبت ہی نہیں پہنچتی، معاملہ پہلے ہی نمٹ جاتا، یزید کے لیے راہ ہموار ہو جاتی اور امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو جاتی. اور امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو جاتی. شہادت بعد میں بھی ہوئی آغا، کیا شہادت بعد میں نہیں ہوئی؟ لیکن اس وقت شہادت کا ہونا اسلام کے نفع میں نہیں تھا. توجہ رکھے، شہادت کے فلسفے کو سمجھو. اس وقت شہادت دینا اسلام کے نفع میں نہیں تھا. اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب امام نے ایک اور جہاد کیا. دیکھیں امام کبھی بھی، پالیسی جملہ ہے یہ، امام کبھی بھی دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں وارد نہیں ہوتا. کبھی امام دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں نہیں آئے گا، دشمن کو گھیر کر اپنے میدان میں لے کر آئے گا. دشمن نے امام حسن کے لیے جنگ کا میدان سجایا تھا. امام نے کہا تم نے یہ میدان سجایا ہے، جس کاغذ کے ٹکڑے پر تم نے پہلے سے دستخط کر کے بھیجے ہیں نا، اب آؤ حسن ابن علی کی جنگ دیکھو. آج کے بعد تم قرآن و سنت پر عمل کرو گے. لکھوا دیا، ڈاکومنٹڈ پروف ہو گیا کہ پہلے قرآن و سنت پر عمل نہیں ہو رہا تھا. آج کے بعد شیعیان علی کا بے درے قتل نہیں ہوگا. یعنی شیعیان علی کو بے درے قتل کون کر رہا تھا؟ کوفے کا خراج ہمیں دیا جائے گا. اور ان تمام شرائط کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے لکھوایا. ظاہراً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو چند نامی گرامی افراد نے جو معرفت نہیں رکھتے تھے، جو صرف ان آنکھوں سے حسن کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے یہ کہہ کر سلام کیا یا مذل المومنین. میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، لیکن جو دل کی نگاہوں سے حسن ابن علی کو دیکھ رہے تھے انہوں نے امام حسن کا ساتھ نہیں چھوڑا. 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی. کل میں نے بیان کیا تھا 50 سے 60 تک امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا. 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. چند ایک افراد 72، بہت زیادہ تعداد 200، 72 کی مشہور تعداد، اگر آپ زیادہ کی بھی رکھ لیجئے، ان قلیل تعداد کے ساتھ افراد نے جو قیام کیا، اس قیام کا اثر آج تک باقی ہے. ہر امام نے اس یاد کو زندہ رکھنے کا کہا، اور اسی لیے زندہ رکھنے کہا گا کہ اس کے وجہ سے آپ کو ولایت سمجھ میں آئے گی، اس کی وجہ سے آپ کو توحید سمجھ میں آئے گی، اس کی وجہ سے آپ کو نبوت سمجھ میں آئے گی، اس کی وجہ سے آپ کو امامت سمجھ میں آئے گی. یہ جو آج میں اور آپ علی ابن ابی طالب کے فضائل سن کر جھومتے ہیں نا، یہ رزق ہے مجلس حسین ابن علی کا، کہ جس کے ذریعے ہمارے قلوب کے اندر محبت علی ابن ابی طالب پروان چڑھتی ہے. اس کے ذریعے ہمارے قلوب کے اندر محبت علی ابن ابی طالب پروان چڑھتی ہے. ورنہ کس کے پاس آقا اتنا حوصلہ ہے کہ وہ بیٹھے جا کر کتاب خانوں میں علی ابن ابی طالب کے فضائل کو تلاش کرے؟ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دیا ہوا یہ دسترخوان ہے کہ جس پر متعدد نعمتیں ہیں. اسی فرش ازا پر اگر اس کو دسترخوان سے تعبیر کریں نا تو یہاں پر کہیں پر آپ کو فضائل علی نظر آئیں گے، یہاں پر کبھی آپ کو غزوات نظر آئیں گے، یہاں پر آپ کو کبھی شان سیدہ بیان کرتے ہوئے علماء نظر آئیں گے، یہیں پر آپ کو فقہ بیان کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، یہیں پر آپ کو لوگ امام زمان سے بھی قریب کریں گے، اور یہیں سے آپ کو حسین ابن علی علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا. اسی لیے معصوم نے کہا تھا نفس المحموم لحسننا تسبیح. یہ نفس المحموم جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ یہ دو مترادف ہے، ہم اور غم. سن رکھا ہے نا آپ نے بھئی ہم و غم کیا ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا نفس المغموم لحسننا تسبیح. غم زدہ سانس لینا ہمارے غم میں تسبیح ہے، یہ نہیں کہا. غم بھی عربی کا ہی لفظ ہے نا، غم و غم. مغموم نہیں کہا، محموم کہا. محموم کیا ہوتا ہے؟ ہم اور غم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے جو محموم ہوتے ہیں نا،
اس میں جو ایک سرد آہ دل سے نکلتی ہے، امام نے کہا یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح ہے۔ ہم اور غم میں فرق کیا ہے؟ باپ کے سامنے اگر بیٹا مر جائے یہ غم ہے، توجہ رکھیے گا، باپ کے سامنے اگر یہ بیٹا مر جائے، خدا نخواستہ پروردگار عالم سب کو محفوظ رکھے، بڑا شدید درد ہے، یہ غم ہے۔ لیکن اگر کسی کا امام شہید کر دیا جائے نا، یہ ہم ہے۔ کیا مقصد ہے؟ ہم کے پیچھے ایک انگیزہ ہوتا ہے، ہم کے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے۔ ہم و غم میں فرق یہ ہے کہ غم میں کچھ دیر آنسو بہہ کر دل کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن ہم میں دل کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوتی، ایک جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ میرے یہ آنسو کسی سبب سے ہیں اور کسی چیز کی یاد دلاتے ہیں، کسی ہدف کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ فرق دیکھا آپ نے ہم و غم کا؟ نفس المحموم لحزننا تسبیح۔ ہم یہ جو ہم حسین کہتے ہیں نا، یہ جو ہم واہ حسین کہتے ہیں، یہ جو ہم آنسو بہاتے آقا، اس کے پیچھے انگیزہ ہے۔ آپ کی آنسو کیوں نہیں ٹھنڈے ہو رہے آقا؟ آپ کی آنکھیں کیوں نہیں رک رہی؟ آپ کے آنسو کیوں 1400 سال سے بہے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ محموم ہیں، آپ محموم ہیں۔ ایک طرف عاطفی معاملہ بھی ہے، غم کا تعلق انسان کی عاطفے کے ساتھ ہے، جذبات کے ساتھ ہے، وہ معاملہ بھی ہے، وہ رشتہ بھی ہے، مغموم ہیں آپ، لیکن اس غم سے بڑھ کر ایک ہم ہے سینے میں کہ حسین جیسا امام ہو اور ان کے ساتھ ایسے شاندار افراد ہوں اور انہوں نے یہ سعادت پائی ہو، اور پھر بے ساختہ میری زبان پر آئے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تو اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے کہ اگر کوئی اصحاب امام حسین کا تذکرہ کر کے اس جملے کو دہرائے تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو اصحاب امام حسین کو ملا ہے۔ اگر یہ سب کس لیے کہ آپ اپنے اندر انگیزہ بیدار کریں، جذبہ بیدار کریں۔ انگیزے کو ہم کیونکہ فارسی لہجہ ہو گیا ہے، انگیزہ بیدار کریں، یہ کہلایا جاتا ہے، جذبہ بیدار کریں۔ میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہی تو ہے۔ پسینے میں شرابور اس گرم موسم میں اس رات کے پہر میں بیٹھ کر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا امام زمان کے ساتھ کیا رشتہ ہے، پھر یہاں بیٹھ کر تلاش کر رہے ہیں کہ حر کا اپنے امام کے ساتھ کیا رشتہ تھا، حبیب کا اپنے امام کے ساتھ کیا رشتہ تھا، جون کا اپنے امام کے ساتھ کیا رشتہ تھا۔ بس آقا میں نے ختم کیا، اتنا سمجھ لیجئے کہ جتنا رشتہ یہاں سے بڑھاتے جائیں گے اتنا لطف وہاں سے ہوتا جائے گا۔ وہ چہرے دیکھ کر اپنے لطف کو جاری نہیں کرتے، وہ نسل دیکھ کر اپنے لطف کو جاری نہیں کرتے، وہ دل کو دیکھ کر اپنے لطف کو جاری کیا کرتے ہیں۔ ان کی عطا میں کمی نہیں ہے، میرے ظرف میں کمی ہے، جتنا ظرف ہوگا اتنی ہی عطا آئے گی۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مولا کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے آقا، مولا کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ثقافت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی نے آ کر میرے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کہا کہ ایک سخی کا واقعہ بیان کرنے لگا کہ اس نے 70 دروازے بنائے ہوئے ہیں اور وہ حاتم 70 دروازوں سے دیتا جاتا تھا، سائل کو روکتا نہیں تھا۔ مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی کہ یبن رسول اللہ تبسم کیوں آیا؟ کہا کہ میرا بابا ایک دروازے سے اتنا دے دیا کرتا تھا کہ سائل کو دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہے ان کی عطا، یہ ہے ان کی عطا۔ یہ ایک دروازے سے اتنا دیتے، حور کو کیسا دیا آقا؟ حور کو امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا دیا؟ آج اگر حور کے اس رومال کا ایک دھاگا بھی بازار میں لایا جائے نا تو کتنے عاشقان حسین ابن علی اپنے آپ کو اس رومال سیدہ کے دھاگے پر گروی رکھا دیں، فروخت کر دیں، غلامی قبول کر لیں۔ حور کو کیا دیا ہے حسین ابن علی علیہ السلام نے؟ ظرف دیکھنا ہے،
ان کی عطا میں کمی نہیں ہے آقا. چلے ہیں, راستہ کھلا ہوا ہے. زہیرقین اپنے خیمے کو امام حسین کے خیمے سے دور لگا رہے ہیں, اس لیے کہ امام حسین سے سامنا نہ ہو. لیکن حسین ابن علی علیہ السلام کی نگاہوں میں اگر کوئی نگینہ آ جائے, یا لفظوں کو بدل کر میں کہوں, یہ نگینے کی بات تو مادی ہے نا, اگر حسین کی نگاہیں دیکھ لیں کہ یہ ہدایت پا سکتا ہے, تو نگاہ حسین ابن علی سے وہ جا نہیں سکتا. امام حسین علیہ السلام نے ایک منزل پر خیمہ ڈالا, زہیر کو بلوایا, زہیر حسینی ہو گئے. پہلے کسی اور مکتب کے تھے, حسین کی ایسی عطا ہوئی زہیر کے دل پر کہ اب زہیر نہیں رہے بلکہ حسینی بن گئے. یہ جو زہیر حسینی بنے ہیں نا, عطا حسین ابن علی ہے. وہ اگر نفس مطمئنہ ہے نا آقا, تو وہ مجھے اور آپ کو بھی اطمینان عطا کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل اس پر بیان کریں گے کہ کیسے ان کی عطا ہے, کیسے ان کی سخاوت ہے, کیسے ان کی دین ہے, کس طریقے سے دیتے ہیں. کہا کہ تو اس کی سخاوت کی بات کر رہا ہے. میرا بابا ایک در سے اتنا فیضیاب کر دیتا تھا کہ کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ایسے ہی فضہ اپنی بادشاہی کو چھوڑ کر علی ابن ابی طالب و فاطمہ زہرا کی غلامی میں نہیں آئی ہیں. فاقرہ لباس تھا فضہ کے پاس, بہت بہترین لباس تھے, پیون لگا ہوا لباس پہننا پسند کیا. اچھی غذائیں کھاتی ہوں گی, فاقے برداشت کیے, اچھے محل میں زندگی گزار رہی تھی, چھوٹے سے گھر میں آنا پسند کیا. عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی مفسر قرآن. فضہ ضعیفہ تھی, جناب زہرا کے گھر کی خادمہ تھی. بی بی کے گھر سے نکلی, ہاتھ میں جناب زہرا کے گھر کا تبرک تھا, خس و خاشات تھی, گھر میں جارو کشی کی تھی. اس گھر کی جارو کشی کے بعد جو خاک بھی نکلتی ہے نا آقا, وہ ہمارے لیے تبرک ہی ہے. ہاتھ میں اس گھر کی خس و خاشاک لے کر جا رہی تھی. فضہ سے ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن عباس ضعیفہ تھی نا, جا کے بڑھ کر سلام کیا. اسلام میں جوان عورت کو مرد کا سلام کرنا مقدم کرنا مناسب نہیں ہے, کراہت مانی گئی ہے. سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے, لیکن فضہ کیونکہ ضعیفہ تھی اس لیے عبداللہ ابن مسعود نے جا کر خود سلام کیا اور ایک عجیب سوال کیا, فضہ اتنا بتا دے جنت کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے, جنت کے بارے میں تو کیا سوچتی ہے, جنت کے بارے میں تو نے کیا سنا ہے. ایک مرتبہ فضہ نے بے تعلقی کے اظہار کے ساتھ جواب سلام دیا, دیکھا بھی نہیں, جا کر کونے میں اس گھر کے خز و خاشاک کو رکھا اور پلٹ کر کہنے لگی, عبداللہ کتنا عرصہ ہوا رسول کی صحبت میں رہتا ہے؟ کہا اتنے سال ہو گئے. کہا ابھی تک جنت کا تصور نہیں سمجھا. میں فضہ اس گھر میں رہتی ہوں کہ جب صبح بیدار ہوتی ہوں تو خاتون جنت بن کر مجھے سلام کرتی ہے, علی مرتضیٰ بن کر مجھے سلام کرتا ہے, جوانان جنت کے سردار مجھے سلام کرتے ہیں. ارے تو دعا کرتا ہے تو ان کے جوان میں رہنے کی دعا کرتا ہے. میں اسی گھر میں رہ رہی ہوں جہاں جنت کی شہزادی رہا کرتی ہے. ان کی عطا میں کمی نہیں ہے, ان کی عطا میں کمی نہیں ہے. یہ اپنا بنا لیتے ہیں, کسی میں ظرف تو ہو ان کا بننے کا, کسی میں ظرف تو ہو ان کا بننے کا. میرے استاد نے حوض علمیہ قوم مدرسہ فیضیہ میں ایک مرتبہ قرآن کا درس دیتے ہوئے مجھ سے کہا, مجھ سے کیا اور طالب علم بھی بیٹھے ہوئے تھے, تفسیر قرآن کا درس کہہ رہے تھے. ایک دم کہتے اچھا یہ محرم کے ایام نزدیک تھے, ہم میں سے کچھ مبلغین تبلیغ کے لیے جا رہے تھے. ایک دم سے ہماری طرف متوجہ ہوئے, کہنے لگے, لڑکوں بچوں شاگردوں جو بھی آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں, فارسی میں کہا جاتا ہے بچہ ہاں, کہ دیکھو کبھی اس بات پر فخر نہ کرنا, توجہ سے سنیں, کبھی اس بات پر فخر نہ کرنا کہ حسین نے تمہیں کیا دیا, کبھی اس بات پر فخر نہ کرنا کہ اہل بیت نے تمہیں کیا دیا. اچھا جب یہ کہا نا تو جیسے آپ کے چہرے پر تعجب کے آثار آ رہے ہیں نا کہ بھائی پھر کس چیز پر فخر کرے, انہی کی عطا پر تو فخر ہے. ایسے ہی تعجب ہمارے چہرے پر بھی آیا تھا کہ کبھی اس بات پر فخر نہ کرنا کہ حسین نے تمہیں کیا دیا. ہم سب تعجب سے بیٹھے سن رہے تھے, اور آپ ایرانی اساتذہ کا اور خطبہ کا انداز جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کی طرح وہ تیز تیز گفتگو نہیں کرتے, وہ ایک جملہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کا وقفہ آتا ہے. اب ہمارے تجسس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ آقا پھر کس بات پر فخر کریں, اگر اس پر فخر نہ کریں کہ جو ان کے در سے ملا ہے
تو کس پر فخر کریں؟ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اگر فخر کرنا ہے تو اس بات پر کرنا کہ انہوں نے تم سے کیا لیا. جملہ دیکھ لیں, کبھی اس پر فخر نہ کرنا کہ انہوں نے کیا دیا, اس پر فخر کرنا کہ انہوں نے تم سے کیا لیا. ایک شاگرد نے پوچھا ان کے آقا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ دیتے ہوئے چہرے نہیں دیکھتے کس کو دے رہے ہیں, اپنا آئے تو بھی دیتے ہیں, پرایا آئے تو بھی دیتے ہیں, لیکن جب کسی سے لیتے ہیں تو چہرہ دیکھ کر لیتے ہیں اپنا ہے یا نہیں ہے, پاکیزہ ہے یا نہیں ہے. کہا یہ بات فخر کرنے کی ہے, انہوں نے تم سے کیا لیا, اب فخر کیجئے اپنے اوپر. اس 1 گھنٹے کی مجلس کو حسین نے آپ سے لیا ہے, آپ کی رات کے آرام کو مولا نے آپ سے لیا ہے, آپ کے آنسوؤں کو مولا نے اپنے رومال میں جگہ دی ہے, آپ کے یہاں آنے کو امام زمانہ نے طلب کیا ہے. اگر کوئی یہاں آ پا رہا ہے نا اور آ کر فرش پر بیٹھ پا رہا ہے, 2 رکعت جا کر شکرانہ پڑھے, پروردگار تو نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں حسین کی عزا کے فرش پر بیٹھ سکوں کہ جہاں آ کر ملائکہ اپنے پروں کو مس کر کے جاتے ہیں. شکر کیجئے اس بات پر. اور واقعاً یہ جملہ تکان دہندہ, ہم کہتے ہیں نا فارسی میں, ہلا دینے والا تھا, ہلا دینے والا تھا نفوس کو. مت سوچنا کہ حسین نے تمہیں کیا دیا, اولاد دی, گھر دیا, روزگار دیا, ساز و سامان دیا, جاہ و مقام دیا. آقا ان کی عطا سب کے لیے ہے, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کو حسین نے لیا. وہ جانتے ہیں کیسے لوگ ہیں. کبھی ہر کے لشکر کو پانی پلا کر ہر کو لیا, کبھی زہیر کے خیمے کے سامنے خیمہ لگا کر زہیر کو لیا, کبھی روز عاشور خطبات دے دے کر امام حسین علیہ السلام نے اس لشکر کے لوگوں کو ادھر لیا. یہ لوگ واقعاً امام حسین علیہ السلام کی نگاہوں میں تھے. امام ہے آقا, امام آج اس مجلس پر نگاہ کر رہا ہے. میں یہ نہ سوچوں کہ مجھ سے میری امام کی نظریں نعوذ باللہ غافل ہیں, نہیں, مجھ پر ہیں. نظریں تو دور کی بات ہے, میرے وجود تو دور کی بات, میرے قلب پر نگاہیں ہیں کہ یہ خطیب جو منبر پر یہ جملات بول رہا ہے کس نیت سے بول رہا ہے, یہ سامعین جو سن رہے ہیں کس نیت سے سن رہے ہیں. امام حجت خدا. بس عزیزان محترم, امام حسین علیہ السلام ایسے ہی نہیں لیتے. میں نے کہا نا کہ امام کبھی بھی دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں وارد نہیں ہوتا. شہادت امام حسن مجتبیٰ کی وہاں بھی ہو جاتی ہے, شہادت 50 ہجری میں بھی ہوئی, شہادت امام حسین کی مدینہ میں بھی ہو جاتی ہے, شہادت امام حسین کی مکہ میں بھی ہو جاتی نا. مدینہ میں رہتے قتل کر دیے جاتے, مکہ میں رہتے قتل کر دیے جاتے. بی بی ام سلمہ آ کر بتانی کہ ابن رسول اللہ میں نے آپ کے جد سے سنا ہے آپ قتل کر دیے جائیں گے. کہ نانی جان اس سے پہلے ہمارے پاس اطلاع ہے. خاک کربلا کو اٹھایا, ام سلمہ کو دیا, کہ اسی خاک میں ملا لیجئے جو نانا دے کر گئے ہیں. یعنی پتا تھا شہید کر دیا جاؤں گا. شہید مدینہ میں بھی ہوتے, شہید مکہ میں بھی ہوتے, لیکن امام نے کہا تمہارے سجائے ہوئے میدان میں شہید نہیں ہوں گا, اپنے میدان میں تمہیں گھیر کر لاؤں گا, پھر میں بتاؤں گا میرے خون کا رنگ کیا ہے, پھر سمجھ میں آئے گا. چلی سواریاں, خود نے آ کر راستہ روکا. انشاءاللہ کل اگر خدا نے توفیق دی تو جناب حر کے مصائب پڑھوں گا, لیکن اتنا سن لیجئے, خود نے آ کے راستہ روکا. امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے رہے. ایک منزل آئی کہ جہاں سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. 2 محرم ہے نا آج ہی کربلا کی بستی بسی تھی. سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. 7 سواریاں امام نے تبدیل کی. اور میں یہاں پر یہ کہتا ہوں, مجال ہے سواری کی کہ بڑھنے سے انکار کرے,
جس سواری کا سوار حسین ہو اور گھوڑے کو ایڑ لگائے، جرت ہے سواری کی کہ آگے نہ بڑھے؟ اگر سواری مزاجدہ ہیں، سواری اپنے سوار کو جانتی ہے، سواری آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ کیونکہ آقا بڑھنا نہیں چاہ رہا۔ آقا نے زمین کربلا کا انتخاب کیا ہے۔ یہ زمین کربلا وہ ہے کہ جس کا وعدہ لیا گیا ہے۔ سواریوں نے آگے بڑھنے سے، جیسا کہ مقتل نے لکھا ہے، انکار کیا، لیکن دراصل کیا تھا؟ امام حسین بڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ اترے، کہا عباس یہ قریب کی بستی کے لوگوں کو بلاؤ۔ چند معززین کو بلایا گیا، صاحبان ملک کو بلایا گیا، وہ آ کر بیٹھے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا ابن رسول اللہ، پہلے اپنا تعارف کرایا کہ میں فرزند زہرا ہوں، میں فرزند رسول خدا ہوں، میں فرزند علی مرتضیٰ ہوں۔ کہا اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ کہا یقال لہا ماریا، مولا اس سرزمین کو ماریا کہتے ہیں۔ کہا ما ہوا اسم آخر، کیا کوئی اس کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ کہا یقال لہا غازریہ، اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بتاؤ؟ کہا شات الفرات، مولا اس کو شت فرات بھی کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بوڑھا پیچھے سے کھڑا ہوا، یقال لہا کربلا، اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم انی اعوذ بکا من کرب و بلاء، اے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں کرب سے اور پناہ سے۔ بس عزیزان محترم، امام حسین نے گھوڑوں کو رکوایا، سواری سے اترے، اور اترنے کے بعد امام نے کہا بعض ذرا خیمے کو نصب کرو۔ ایک خیمہ نصب کیا گیا، بیویوں کو خیمے سے اتارا گیا۔ اگر ذرا توجہ سے سنیں، آپ نے کل 28 رجب کا واقعہ سنا تھا نا کہ زینب کیسے مدینہ سے چلی تھی، تو یاد رکھیے کہ زینب کا نزول کربلا میں بڑا شاندار ہوا ہے۔ نزول زینب بڑا شاندار ہے۔ جب 2 محرم کو کاروان پہنچا ہے نا، جناب زینب کے لیے اور بیویوں کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ ہر بچہ بڑھا، کسی نے اپنی ماں کو خیمے میں پہنچایا، کسی نے اپنی بہن کو خیمے میں پہنچایا، لیکن جب زینب کی باری آئی نا، حسین ابن علی بھی آگے بڑھے، عباس علمدار آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، اور محمد آگے بڑھے۔ اب زینب کو شان کے ساتھ خیمے میں لے جایا گیا، ام کلثوم کو بڑی شان کے ساتھ خیمے میں لے جایا گیا۔ ابھی بیبیاں جا کر بیٹھی تھیں، جب بیبیاں جا کر بیٹھی نا، خاک اڑی، اور خاک اڑ کر امام حسین کی چھوٹی بچی کے سر پر آئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے فضا کو بھیجا، آقا کو بلوایا گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا یہاں کی خاک اوڑ کر میری بچی کے سر پر آ رہی ہے۔ بھیا عجیب سرزمین ہے، ارے جب سے آئی ہوں دل کو قرار نہیں ہے، کسی معظمہ کے رونے کی آواز، کسی معظمہ کے رونے کی آواز کانوں میں آتی ہے کہ مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ارباب منبر بیان کرتے ہیں میری بہنا جب سے مدینہ سے چلے ہیں، ایک ضعیفہ ساتھ ہے، بس زمین کو خریدا گیا۔ امام حسین نے 60,000 میں زمین کو خریدا، اپنی قبور کی نشاندہی کی کہ دیکھو یہاں پر ہماری قبر بنے گی، یہاں پر گنج شہیدہ ہوگا، وہاں پر ہمارے عباس کی قبر ہوگی۔ دیکھو ان مقامات کو چھوڑ کر ہم تمام زمین تمہیں واپس دیتے ہیں، مگر 3 شرائط ہیں، ہماری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی زائر میری قبر کا پوچھتا ہوا آئے، اس کو میری قبر کا نشان بتا دینا، ان کو بتا دینا یہ غریب حسین کی قبر ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر میرا زائر بھوکا ہو پیاسا ہو، میرے زائر کو کھانا کھلا دینا، میرے زائر کو پانی پلا دینا۔ ابن رسول خدا اپنے زائر کی بھوک و پیاس کا اتنا خیال، ارے 7 محرم آنے دیجئے، آپ کے بچے اللہ تشریف صدائیں بلند کریں گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے میرے زائر کو 3 دن مہمان رکھنا۔ مولا اپنے زائر کا آپ نے بہت خیال کیا، زمین واپس کر دی، قبور کی نشانی لگا کر زمین کو واپس کر دیا۔ جب لوگ جانے لگے نا، امام حسین علیہ السلام نے کہا، ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں، ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام گویا ہوئے کہ دیکھو حالات پرآشوب ہوں گے، آج سے 8 دن کے بعد ہمارے لاشیں سرزمین پر ہوں گے۔ اگر تم خوفزدہ ہو، اگر تمہاری خوفزدہ ہونے کے باوجود توان ہو، قدرت ہو، ہمارے لاشوں کو دفنانے کی کوئی سبیل کرنا۔
دفنانے کا کوئی اہتمام کرنا. آقا یہ جو 8 دن کی بستی کربلا میں بسی ہے نا, اس نے آج اسلام کو بسا دیا. اس نے آج اسلام کو بسا دیا. جو آپ کی پیشانی پر یہ سجدوں کے نشان ہے نا, یہ اس 8 دن کی بستی کے سبب ہے. یہ جو حی علی خیر العمل کی آوازیں ہیں نا, یہ اس 8 دن کی کربلا کی آبادی کی وجہ سے ہے. یہ جو آج آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں سن رہے ہیں نا, یہ حسین کی قربانی کی وجہ سے. کہا گیا کہ تم کوشش کرنا آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. جب جانے لگے تو کہا جاتا ہے, امام نے کہا کہ اپنی خواتین کو بھیج دو. اب جب خواتین آئیں تو طرز تکلم میں فرق آیا, انداز گفتگو بدلا. کہا مجھے پہچانتی ہو؟ جو پہچانتی ہیں وہ پہچانتی ہیں, جو نہیں پہچانتی سمجھ جائیں میں خدیجۃ الکبریٰ کا نواسا ہوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں زینب کا بھائی ہوں. دیکھو تمہارے مرد اگر آتے ہوئے گھبرائیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا, ایک بیلچے میں خاک اٹھانا, ہمارے اوریا بدن پر ڈال دینا. جب عورتیں جانے لگی تو کہا اپنے بچوں کو بھیج دو. اب چھوٹے چھوٹے بچے آئے نا, ممبر والے بیان کرتے ہیں, کہنے لگے امام حسین نے طرز تکلم کو پھر بدلا. میں اصغر کا بابا ہوں, میں اون محمد کا ماموں ہوں, میں قاسم کا چچا ہوں. ایک مرتبہ بچوں سے کہا کہ میرے بچوں دیکھو تمہارے ماں باپ حالات کی وجہ سے شاید گھبرا جائیں, تم تو کھیلنے کے لیے نکلو گے نا, کھیلنے کے بہانے آنا, کچھ نہ کرنا, بس ایک مشت خاک اٹھا کر ہمارے بدن پر ڈال دینا. آج بھی 1400 سال کے بعد کربلا میں 13 محرم کو یہ منظر دہرایا جاتا ہے. ہاتھ میں کچھ ٹوکریاں لیے, کچھ بیلچا لیے, کچھ خاک لیے, بنی اسد کے لوگ آتے ہیں. حسین کی عاشورہ کو شہادت ہو گئی, کوئی دفنانے نہ آیا. ارے 13 محرم آئی, جب بنی اسد والے آئے, امام سید سجاد باعجاز امامت آئے, بابا کے لاشے کو دفنایا, قبر کو بند کیا, انگشت شہادت سے لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا غریبا. ہائے یہ میرے پیاسے بابا کی قبر کہ جس کو بے گور و کفن چھوڑ. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون. الہی بآواز بلند ہاتھوں کو اٹھا کر, الہی بالحسین, بآواز بلند, بالحسین, 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 بآواز بلند, بالحسین, بالحسین, بالحسین. پروردگار فرزند حسین امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اپنے مولا کے اعوان و انصار میں شامل فرما, ان کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما, ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں اپنے امام سے ایسے ہی وفاداری کا سلیقہ سکھا جیسے جون کو تو نے حسین سے وفاداری کا سلیقہ سکھایا. پروردگارہ ہمارے بوڑھوں کو مسلم ابن اوسجہ جیسی طاقت عطا فرما, ہمارے جوانوں کو وہب قلبی جیسا حوصلہ عطا فرما, ہماری خواتین کو ام وہب جیسا سلیقہ عطا فرما. پروردگارہ ہمیں اپنے امام سے وفادار فرما, ہمیں امام کی وفاداری عطا فرما, امام کی توجہات کو جلب کرنے کی توفیق عنایت فرما, امام کی نصرت کی توفیق عطا فرما, امام کی راہ میں مرگ شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ النبی الامین وآلہ الطیبین الطاہرین. متوجہ زیارت.